السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. آج کی جناب دو تین بڑی اہم خبریں جہاں بارش کے حوالے سے بات کرنی تھی. پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اس میں بات کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ بات یہ بھی کرنی ہے کہ ہم پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اختلافات سے شدت اختیار کر چکے ہیں، گالی گلوچ اور لڑائی تو چل ہی رہی تھی، اب بہت زیادہ اس سے بھی آگے بات چلی گئی ہے. اور آج کا پروگرام بڑا اہم تھا. آج سابق گورنر کامران خان ٹسوری صاحب بہادرآباد تشریف لائے. ان کے استقبال کے لیے کہا گیا تھا، اور استقبال کے لیے کتنے لوگ آئے، کون کون آیا اور کون نہیں آیا، میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو کہ کون کون لوگ وہاں موجود تھے. ویڈیوز میں جو نظر آ رہے ہیں، تصویر میں جو نظر آ رہے ہیں، جو خبریں باہر آئیں وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں. اور کتنے لوگ تھے، کیوں، اگر زیادہ تعداد میں لوگ تھے تو کیوں تھے، اگر نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے، یہ بڑی اہم چیز ہے. اور شہر کا بارش میں ایک بار پھر ڈوب گیا. چند منٹوں کی بارش تھی اور پھر ہم نے دیکھا وہی ہوا جو ہر سال ہوتا ہے، اور کوئی اس میں جناب اس طرح کی بات نہیں تھی جسے ہم کہیں کہ جی پچھلی بارش میں تو اتنا اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے تھے میئر صاحب، اس بار تو کمال کر دیا. اس بار بھی کوئی کمال نہیں ہوا. اس بار بھی عوام سڑکوں پر ذل و خوار ہوتے رہے، اور پانی میں کتنے ہی علاقے ابھی تک ڈوبے ہوئے ہیں. ان کے بعد البتہ نام نہاد جو ان کے ساتھ ساتھ یوٹیوبر چل رہے ہوتے ہیں وہ تاریخوں میں پل باندھتے رہے. کوئی شارع فیصل پہ، کوئی ڈیفینس میں، کوئی کہاں کھڑا ویڈیو بنا کے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیے جناب روڈ صاف ستھرا ہے کراچی میں، اور بارش ہوتے ہی پانی غائب ہو گیا. یعنی جادو بھی کرتے ہیں نا مرتضیٰ وہاب صاحب، تو وہ شاید انہوں نے کیا، اور وہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا. اچھا، سوشل میڈیا پہ جو ٹویٹر کے حوالے سے اگر بات کروں تو ٹاپ ٹرینڈ جو چل رہے ہیں، خاص طور پر بات کروں مصطفیٰ کمال لیگیسی کنٹینیوس، اس کے علاوہ ٹاپ ٹرینڈ میں دو تین چیزیں اور بھی ہیں، اس میں ہم بات کریں گے. ظاہر ہے اگر ہم بات کروں کہ پاکستان مذاکرات میں ثالثی کردار ادا کر رہا ہے، جو خطے میں جو صورتحال ہے اس پر الگ سے انشاءاللہ ولاگ کروں گا، بتاؤں گا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. پاکستان کا بڑا کلیدی اس میں کردار رہا ہے. پیٹرول مصنوعات میں 137 روپے کا اضافہ کیا پیٹرول میں، اور پھر جناب حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے اگلے دن انہوں نے کہا کہ 80 روپے ہم کم کر رہے ہیں، یعنی کہ 137 بڑھا کر 80 روپے کم. اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب عوام اس بات کو مان لے کہ یہ حکومت جو ہے غریب پرور حکومت ہے. ان سے یہ ظلم جو ہو چکا تھا، جو عالم منڈی میں قیمتیں بڑھنے کا، اس پر بڑی دل رنجیدہ ہے. آج بلاول بھٹو داری صاحب نے تقریر جو فرمائی اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جناب میری تو عید خراب ہو گئی جب مجھے بتایا گیا کہ جناب یہ صورتحال ہے اور بڑا مشکل ہو جائے گا آگے گزارا غریبوں کا، تو میری تو عید خراب کر دی. یہ بات بول کے میں بڑا پریشان رہا. اور ہم سب آپ جانتے ہیں سیاستدان کتنے ہم میرے اور آپ کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اچھا، آج جی 3.5 سال کی کارکردگی پیش کرنے کے لیے سابق گورنر کامران خان ٹسوری صاحب نے بہادرآباد آنا تھا. اس سے پہلے یہ ہوا کہ مختلف گروپ میں ہم پڑھتے رہے چیزیں کہ بہت سارے لوگ، جو بہت سارے کارکنان، جو ذمہ داران جو انہوں نے معطل کیے ہوئے تھے یا نکال دیا تھا پارٹی سے، ان کو بحال کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا. اور اس پہ پھر کہا جاتا ہے فرقان طیب صاحب اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے مابین تلخ کلامی بھی ہوئی اور کافی گرما گرمی بھی ہوئی ہے. اس طرح خبریں سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہی ہیں. تو کیونکہ فاروق ستار صاحب نے کچھ لوگوں کو بحال کیا، تو پھر فرقان طیب صاحب نے اپنے اثر رسوخ کو کہہ لیجیے، اور انہوں نے بھی پھر بہت سارے کارکنان کو بحال کیا. تو ایک لسٹ بلکہ میرے پاس بھی ہے جس میں میں بتاؤں آپ کو کن کن لوگوں کو بحال کیا گیا. سوسائٹی کے سلمان ساجد ودود صاحب کو بحال کیا گیا. اس کے علاوہ نازآباد گلبہار ٹاؤن کے زبیر آرائیں، شاہ فیصل ٹاؤن کے شاہ نواز اور بنس روڈ کے نبیل بھائی یہ ٹاؤن ممبر کے حیثیت سے بحال کیا گیا. لانڈی کے کاشی امین، جن کی ویڈیوز آپ دیکھتے رہے ہیں، ان کو کارکن کے حیثیت سے بحال کر دیا. ملیر شاہ فیصل مغل، ملیر سے فیصل مغل، محمد آباد سے محمد شہزاد کارکن کے حیثیت سے ان کو بحال کیا گیا. پی آئی بی ٹاؤن سے ذیشان شانی، ایف بی ایریا سے حسن خان کارکن کے حیثیت سے بحال کیا گیا. اصل میں یہ جو بحال کیا گیا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں بڑی اہم چیز اور بھی آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو کہ اورنگی ٹاؤن کے جوائنٹ انچارج تھے نوشاد بھائی، ان کو بھی ان کی ذمہ داریوں پر بحال کر دیا گیا. اب یہ بحال کر دیا گیا کہ سوشل میڈیا پہ جب یہ پوسٹیں شیئر ہونے لگی تو پھر کسی نے کہا کہ جناب یہ سب ہو نہیں سکتا کہ یہ بحال ہو جائے، اور یہ خبر ہی غلط ہے، فیک نیوز ہے یہ. لیکن جب ہم نے پوچھا کسی سے تو انہوں نے کہا کہ جناب ایسی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ آپسی اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں، اور وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ آپس میں ساتھ بیٹھنے کو تیار بھی نہیں ہیں. اسی سلسلے کی کڑی آج ہمیں نظر آئی جب سابق گورنر کامران خان ٹسوری صاحب پہنچے بہادرآباد. ان کا استقبال کے لیے بہت بڑی تعداد کارکنان کی نہیں آئی. اب وہ نہیں آئے یا بلایا نہیں تھا، لگتا یہ تھا کہ ان کو استقبال کے لیے آج چونکہ خالد صدیقی صاحب نے ان کے پرڑے میں وزن ڈال دیا ہے تو بڑی تعداد ہوگی، تینوں چاروں پانچوں گلیاں بھری بھی ہوں گی. تو ایسا نہیں ہوا، کارکنان کی تھوڑی سی تعداد موجود تھی. اور اگر یہ کہیں آپ کی جی ایم این ایس 22 اور 36-37 ایم پی ایس جو ہیں وہ 100% کی حاضری نہ بھی ہوا، اگر 50% آ جاتے ہیں تو پھر بھی یہ کہا جائے گا کہ 50% لوگ تو ان کے ساتھ ہیں. لیکن بہرحال جو ویڈیوز مجھ تک پہنچی ہیں، جو تصاویر ہم نے دیکھی،
22 MNAs میں سے 11 آتے تو ظاہر ہم کہتے کہ جی 50% موجود تھے. اس طرح 36 MPs میں سے اگر 18-19 موجود ہوتے تو ہم کہتے 50% موجود ہیں اس استقبالیے میں. لیکن ایسا ویڈیوز میں نظر نہیں آیا، اور اس کا مطلب ہے کہ 50% بھی آپ کے ساتھ اگر لوگ نہیں ہیں تو یہ لمحہ فکریہ اس لیے بھی ہے کہ جب انٹرا پارٹی الیکشن کی آوازیں اس حد تک بلند ہو چکی ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کیس اب لگ چکا. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 7 اپریل کو سنوائی ہے اس کی، اور یہی ڈیمانڈ ہے تمام لوگوں کی. ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں جس سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ بھی انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیے جائیں. ویسے بھی 4 سال جو آئین ہے MQ پاکستان کا اس کے مطابق تو ہر 4 سال کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کرائے جاتے ہیں، اور 4 سال ہو چکے. اس کو خالد محمود صدیقی صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے ایک جملے کا اضافہ یہ کیا اپنے گزشتہ انٹرویو میں کہ جی 5 سال ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، 4 سال ہو چکے ہیں اور کسی وقت بھی ہم کرا دیں گے. لیکن اب ان کو جب آئین کا مطالعہ آپ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 4 سال کا وہاں کیا گیا ہے. اور پھر وہ چیئرمین جو کہلا رہے تھے، چونکہ جو انہوں نے اپنے آئین کے تحت لکھ کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کیا ہوا ہے، اس میں ظاہر چیئرمین نہیں ہے، وہ اس میں کنوینئر ہیں MQ پاکستان کے. تو پھر جب ان سے کہا گیا کہ جناب آپ کنوینئر ہیں اور چیئرمین کہلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی لقب سمجھ لیجیے اس کا. عجیب و غریب توجہ پیش کی. جس طرح مہنگائی کے حوالے سے نئے گورنر نہال ہاشمی صاحب نے توجہ پیش کی ہے کہ پیٹرول مصنوعات مہنگی ہونے سے عوام کو جینے کا سلیقہ آ جائے گا. یہ نہال ہاشمی صاحب اس وقت جو موجودہ گورنر ہیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو ان کی ذہنی کیفیت کا، ان کی ذہانت کا، اور کہ جناب کس حد تک ماشاءاللہ ذہین آدمی ہیں، دانشور آدمی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی عوام کو جینے کا سلیقہ آ جائے گا پیٹرول مصنوعات مہنگی ہونے سے. تو یہ مطالبہ پھر نہال ہاشمی صاحب کو خان صاحب کے دور میں کر دینا چاہیے تھا کہ ہمیں جینے کا سلیقہ سیکھنا ہے عوام کو، تو خدارہ مہنگائی کر دیں، پیٹرول مصنوعات بڑھا دیں. تو اب یہ اس دور میں کیوں یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں؟ مطلب کوئی عقل کی تو بات کرے آدمی، اتنی اہم پوسٹ پر آپ موجود ہیں. لیکن بہت سارے لوگ جب اس طرح کی آپ کی باتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں یہی امید ہے ان سے. اس طرح کے شگوفے انشاءاللہ جب تک یہ گورنر رہیں گے ہمیں سننے کو ملتے رہیں گے، اور جس کا ایک چھوٹا سا نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو بہرحال یہ MQ پاکستان میں آج جو استقبال کرنے پہنچے اور جو نہیں پہنچے تو وہ گروپ نہیں پہنچا. اب تو کیونکہ باتیں آیا ہو چکی ہیں نا، اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ خالد محمود صدیقی صاحب کا گروپ ہے، یہ مصطفیٰ کمال صاحب کا گروپ ہے. تو مصطفیٰ کمال صاحب کے گروپ کے کوئی بھی شخص وہاں موجود نہیں تھا. مصطفیٰ کمال صاحب بھی موجود نہیں تھے، انیس قائم خانی صاحب موجود نہیں تھے. گو کہ کامران ٹزور صاحب نے اپنے خطاب میں ان دونوں کا شکریہ ادا کیا نام لے کر، لیکن اس کے باوجود وہاں پورا وہ گروپ موجود نہیں تھا. کارکنان کی بڑی تعداد نہیں آ سکی. جبکہ MNA MPs جو ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا، تو میں نے کہا جس طرح آپ کو آدھے بھی آ جاتے تو 50% ہم کہتے کہ جی کم از کم جو رہنماؤں کا تناسب ہے وہ برابر ہے 50%، جو کہ سبھی نظر ویڈیوز کے مطابق تو نظر نہیں آیا. باقی اگر کہیں ادھر ادھر ہوں تو ہمیں پتہ نہیں. تو اچھا کارکنان زیادہ تعداد میں کیوں نہیں آئے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جی کارکنان کو جنہوں نے لانا ہوتا ہے، جن کی وجہ سے کارکنان آئے ہوتے ہیں، یعنی انیس قائم خانی صاحب اور دیگر لوگ، وہ نہیں تھے. تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے جو آج نظر آیا ہمیں. کیونکہ نظر نہیں آیا ہمیں کہ 3-4 گلیاں بھری ہوئی ہوں، اور جس طرح استقبال آپ کی جانب سے کہا گیا، بار بار سوشل میڈیا پہ چلایا جا رہا تھا بڑا استقبال ہوگا، ایسا ہوا نہیں. تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے. لیکن جو نظر آئے ہمیں اس میں خالد محمود صدیقی صاحب کے علاوہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تھے، ارشد وورا صاحب تھے، امین الحق صاحب تھے، کامران اختر، کامران فاروقی، زاہد منصوری صاحب، محمد حسین صاحب بھی نظر آئے. محمد حسین صاحب ویسے آج کل آ نہیں رہے تھے، لیکن وہ بھی ہمیں استقبال میں نظر آئے. جمال احمد صاحب تھے، اعجاز الحق تھے، علی خورشیدی، خانزادہ صاحب، عامر صدیقی اور فرقان طیب، جو وہاں بھی ہوتے ہیں اور یہاں بھی ہوتے ہیں. یہ ان کی ایک الگ کہانی ہے کہ وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں. جبکہ نعرے بھی وہاں سنائی دی، ویڈیوز میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ دشمن تیری شامت آئی، خالد بھائی خالد بھائی کے نعرے. ابھی دشمن کون ہے جن کی شامت خالد بھائی کی شکل میں آ رہی ہے؟ تو رہنما زیادہ تھے، کارکنان کی تعداد کم تھی. اب اس پہ بہت سارے لوگ شاید MQ پاکستان میں ناراض ہوں گے، یار آپ یہ کیا بات کر دی. لیکن جو چیزیں نظر آئی، اچھا خالد محمود صدیقی صاحب کا ایک بیان بڑا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جی، قطرہ قطرہ گلی گلی کراچی شہر کو واپس حاصل کر رہے ہیں. خالد محمود صدیقی صاحب یہ فرما رہے ہیں. اب کس طرح حاصل کر رہے ہیں؟ قطرہ قطرہ گلی گلی سمجھ سے باہر ہے. ایسا کیا کر دیا آپ نے گزشتہ 10 سال میں شہر کے لیے کہ جس کے بعد یہ امیدیں آپ کو ہو چلی ہیں کہ شہر واپس آپ کو ملنے والا ہے؟ 22 نشستیں آپ نے حاصل کر چکے ہیں، جس طرح بھی لیا آپ نے. اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ شہر آپ کو حاصل آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. یہ سمجھ سے بالا تر ہے بات. یہ عوام کے درمیان جب جائیں تو پتہ چلے گا، اور پھر الیکشن ہوں گے تو پتہ چلے گا جناب. اور پھر سب سے بڑی بات، انٹرا پارٹی الیکشن کا جو کیس ہے وہ 7 اپریل کو سنوائی ہوگی. جنرل ورک اجلاس 5 اپریل کو تھا بروز اتوار. وہ خراب موسم کی وجہ سے اطلاعات ہیں کہ منسوخ کر دیا گیا، اور اب انٹرا پارٹی الیکشن سے پہلے اس طرح کی جو چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہوئی ہیں مزید زیادہ ہوں گی. انٹرا پارٹی الیکشن تو بالخود انٹرا پارٹی الیکشن تو بالآخر کرانے پڑیں گے خالد محمود صدیقی صاحب کو.
اور اس میں پھر گھمسان کرن پڑنے کی ہمیں امیدیں ہیں، اور اس میں پتہ چلے گا اصل لوگ یعنی کہ جو عوام چاہتے ہیں، عوام کے کارکنان جو چاہتے ہیں وہ کسے چاہتے ہیں کہ چیئرمین، وہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، یا کوئی اور؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں شاید اس دوڑ میں کامران ٹسور صاحب بھی شامل ہو جائیں، یہ بات مجھے نہیں لگتی اس طرح کی ہوگی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اصل مقابلہ ان دو لوگوں کے درمیان ہے، اور آج کی تعداد دیکھ کر فیصلہ کرنا آپ کے لیے بھی آسان ہوگا اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں، نہیں تو دیکھ لیجیے گا، لگ پڑ جائے گا کہ کیا تناسب ہے۔ لیکن کامران ٹسور صاحب نے گفتگو اچھی فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی کیپیسٹی میں جتنا ہو سکتا تھا میں نے کوشش کی کہ ایک بہتر کام کر سکوں، اور آئی ٹی کی کلاسز ظاہر 50,000 لوگوں کو، بچوں کو انہوں نے پڑھایا، اس کے علاوہ فلاحی کام بے شمار کیے انہوں نے، اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے آ کر کے سامنے پیش کی۔ اب دیکھتے ہیں جی آپ اور آپ جیسے دوسرے لوگ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، ہمیں آپ کی آراء کا رہے گا انتظار۔ اگر پروگرام تکلیف ہوئی تھی اجازت، مولانا